بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ بیسٹ انفارمیشن لے کر آتے ہیں ہمیشہ ایک نئی ویڈیو۔ جی ہاں، گل بدن بیگم کا تذکرہ جنہیں شہنشاہ ہند جلال الدین اکبر نے قبر میں اتارا تھا۔ برطانیہ کے عجائب خانہ میں مغلیہ دور کے ایک کتاب کا قلمی نسخہ آج بھی محفوظ ہے، جس کے سرورق پر عنوان درج ہے: ہمایوں نامہ، تصنف گل بدن بیگم بنت بابر بادشاہ۔ گل بدن بیگم ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والی زیر الدین محمد بابر کی بیٹی تھی۔ شہزادی گل بدن کے حالات زندگی کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں، لیکن ہمایوں نامہ اس کی تصنف ہے اور اس کتاب نے شہزادی کو تاریخ میں زندہ رکھا۔ 1523 ہجری میں گل بدن بیگم نے کابل میں شہنشاہ زیر الدین محمد بابر کے ہاں آنکھ کھولی تھی۔ اس کی ماں کا نام دلدار بیگم تھا۔ اس تیموری اور چنگیزی خاندان کی مادری زبان ترکی تھی۔ گل بدن کی پیدائش کے وقت کابل پر بابر کی حکومت کو 19 سال ہو چکے تھے اور وہاں کی زبان فارسی تھی۔ یہی زبان ہندوستان میں بھی پروان چڑھ چکی تھی، جس کا اظہار گل بدن بیگم نے اپنی کتاب میں کیا۔ گل بدن کا ابتدائی بچپن کابل میں گزرا تھا۔ وہ 5-6 برس کی تھی جب والد کے ساتھ ہندوستان آئی۔ یہاں 2-2.5 سال کے بعد بابر کا انتقال ہو گیا اور گل بدن بیگم نے ہمایوں بادشاہ کے زیر نگرانی، جو اس کے بھائی تھے، تربیت پائی۔ وہ 16 سال کی تھی جب اس کی شادی ہوگی، مگر مورخین کا قلم اس کے بارے میں خاموش ہے، جبکہ خود گل بدن نے اس کا تذکرہ اشارتاً کیا تھا۔ ہمایوں نامہ میں گل بدن بیگم نے ذکر کیا ہے کہ جب ان کی عمر 2 سال تھی تو انہیں ماہم بیگم کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ ماہم بیگم نے اپنے بیٹے ہمایوں اور دیگر بچوں کے ساتھ ان کی بھی پرورش اور تربیت کی تھی۔ ان کی سرپرستی میں گل بدن بیگم نے دربار اور شاہی محل کے اطوار و آداب سیکھے۔ چند تاریخی کتب میں آیا ہے کہ وہ 50 سال کی عمر میں طواف بیت اللہ کو گئی اور 3 سال سے زائد عرصہ وہاں قائم رہا۔ مغل شہزادی نے آج ہی کے دن اگرچہ 80 سال کی عمر میں انتقال کیا۔ 703 ہجری میں وفات پانے والی گل بدن بیگم کا حوالِ زیست اور اس سے متعلق واقعات بھی کہیں مذکور نہیں۔ حیرت انگیز طور پر شہزادی نے اپنی تصنف میں بھی اپنے بارے میں بہت کم لکھا ہے اور کسی بھی موقع پر تفصیل سے حالات کا یا کوئی واقعہ رقم نہیں کیا، لیکن کتاب کے مطالعے سے حرم اور مغل سلطنت میں اس کی اہمیت کا اندازہ ضرور کیا جا سکتا ہے۔ ہمایوں نامہ تاریخی اہمیت کی حامل ایسی کتاب ہے جس کی حیثیت اس کی مصنف کے تعلق سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کتاب گل بدن نے اپنے بھتیجے اکبر بادشاہ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اکبر اپنی پھپھو کے جنازے کے ساتھ قبرستان گئے اور انہیں قبر میں اتارا تھا۔ مورخین کے مطابق وہ نہایت فیاض اور دردمند عورت تھی، صدقہ خیرات کثرت سے کیا کرتی تھی۔ میری اچھی ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو اچھی انفارمیشن، بیسٹ انفارمیشن ملتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکشن تو چلتی رہے گی۔ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں۔ یہی آپ کی حوصلہ افزائی ہے تاکہ میں چینل کو مزید اچھا سے اچھا بنا سکوں۔ اپنی مشہور تصنیف کے بارے میں گل بدن بیگم نے لکھا ہے کہ اکثر واقعات اپنی یادداشت کی مدد سے اس کتاب میں لکھتے ہیں اور کچھ دوسروں کی زبانی سن کر لکھے ہیں۔ گل بدن بانو کی یہ تصنیف بتاتی ہے کہ وہ ساکھو بھی تھی۔ اس نے اپنی بھائی اور بادشاہ ہمایوں کی لرزشوں کو نہیں چھپایا اور نہ ہی اس کتاب میں شاہی خاندان اور اپنے دوسرے بھائیوں کی کوتاہیوں کو چھپانے کی کوشش کی ہے۔ ہمایوں نامہ کی بنیاد پر مورخین اس بات کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں کہ گل بدن بانو وہ شہزادی تھی جس نے مغل حرم سے منسلک
عیش و نشاط کی تصور کو بدلا اور بعد میں جب ان کے بھتیجے اکبر بادشاہ کی مذہب سے دوری اور ہندوستان کے مسلمانوں میں اس سے متعلق بدگمانی عام ہو رہی تھی تو اسے بھی دور کرنے کی کوشش کی۔ تھینک یو ویری مچ فار یو واچنگ۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔